السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوشخاش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بلا ہر مصیبت سے، پریشانیوں سے بچا کے رکھے اور حاسدوں کی حسد سے اور ظالموں کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کے صدقے طفیل مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے۔ تو آج کا ویڈیو اس خوبصورت دعا کے ساتھ میں اسٹارٹ کرتی ہوں، اور آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے استغفار۔ تو استغفار کی کتنی فضیلت ہے یا آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی آج اس ویڈیو میں، اور اس نے میری زندگی میں کیا کرامات کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کو فل واچ کریے گا، اس کی بالکل بھی مت کریے گا، بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو بات میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، اور انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو پہنچے گا جب آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہے نا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ اے میرے پیارے بندوں، اگر تم ویسے ہی توکل کرو مجھ پر جیسے میرے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پوٹے جاتے ہیں اور شام کو بھرے پوٹے گھر آتے ہیں، تو میں تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرماؤں گا جیسے میں ان کو عطا فرماتا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں امیر کروں، جس کو چاہوں غریب کروں، اور اس دنیا میں چلنے والا، رینگنے والا، اڑنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو اپنے رشتے کو خاص بنانا چاہتا ہے اور اپنے رشتوں کو اور مضبوط بنانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے توکل کو اور بھی زیادہ مضبوط بنائے۔ تو دیکھیے محنت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کلیم کرتا ہے تو جس کو چاہے کشائش والا رزق دے اور جس کو چاہے وہ تنگی والا رزق دے، اور جسے چاہے رزق میں فضیلت دے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ، زندگی، صحت، موت، بیماری سب اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے وہ معزول کرے اور جسے چاہے حکمرانی دے دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور جتنا زیادہ آپ کا توکل مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے گا، اور پھر جتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ تو اس لیے اب آپ کو کرنا کیا ہے، تو آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے نا استغفار پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بہت زیادہ میریکلز ہوئے ہیں، یہ جان لیجئے آپ۔ جب آپ استغفار پڑھنا شروع کریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہم اتنا مانگتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو دیکھیے وہی جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ جب آپ استغفار پڑھیں گے اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں گے تو آپ کا وہ راستہ کلیئر ہو۔ تو جب آپ درود پڑھیں گے اور درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی کو پہنچائیں گے، تو دیکھیے جب درود ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کا ثواب جب ان تک جاتا ہے نا تو وہ ہماری ذات مبارکہ کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے پڑھا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو اس طرح سے وہ پہنچتا ہے، تو اس طرح سے مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے دیکھیے۔ تو جب ہم درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے اور استغفار پڑھیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور یقین جانے بہت سارے میریکلز ہوئے ہیں ایسے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو استغفار اتنا زیادہ پسند ہے کہ استغفار جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کریم میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ کے گناہ زمین و آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں، اور سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تو بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بشرطے کہ توبہ ضروری ہے، استغفار پڑھنا ضروری ہے، اور دیکھیے موت سے پہلے جس نے توبہ استغفار کر لیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اللہ کی ذات سے، تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے بخش دے گا۔ اور دیکھیے استغفار پڑھنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ اخروی اعتبار سے ہو، تو اس لیے آپ کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ہم سب کو کثرت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے بہت بڑے بڑے میریکلز ہوئے ہیں، اور کئی ایسی اسٹوری بھی ہیں، لیکن میں بغیر ان کی اجازت کے آپ کو نہیں سنا سکتی۔ میں جب ان سے اجازت لے لوں گی، جن لوگوں نے مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کی ہے انسٹاگرام پہ، تو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی، ہے نا۔ تو میں نے ان کی اسٹوری سنی، تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کوئی پرابلم ہے یا آپ کی کوئی مشکل آسان
آسان ہوئی ہے تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور میں آپ کی اسٹوری کو اپنے ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت گزار بنائے، توبہ استغفار پڑھنے والا بنائے، اور اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دنیا اور آخرت کی منزل کو آسان کر دے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رکھنا چاہیے، اور اس سے بہت فرق پڑتا، اور میری خود کی اپنی لائف میں بھی بہت فرق پڑا الحمدللہ الحمدللہ، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہدایت ضرور دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے، اور ہماری قبر کی منزل جو ہے اس کو آسان کرے، ہماری آخرت کی منزل جو ہے اس کو آسان کرے، اور پل صراط پر بجلی کی رفتار میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پار کروا دے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، قبر میں اپنی مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔